بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کون تھی۔ ابو جہل کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا سمیہ۔ سمیہ کے معنی ہے مشہور و معروف۔ سمیہ ابو جہل کی کنیز تھیں اور اس کے علاوہ وہ مکہ میں دایا کی حیثیت سے کام بھی کرتی تھیں، یعنی جو دائی ہوتی ہے جو وضع حمل میں مدد دیتی ہیں، اور وہ حاملہ عورتوں کے گھر جا کر وضع حمل میں مدد کرتی تھی۔ یعنی ان کی وہ حیثیت نہ تھی جو آج کل دائیوں کی ہے، یعنی تھوڑی بلند تر تھی۔ وہ حاملہ عورتوں کو مشورہ دیتی اور ان کی رہنمائی بھی کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے ابو جہل کے خاندان میں ان کا ایک کنیز سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گئیں۔ جیسے ہی ابو جہل کو معلوم ہوا کہ سمیہ مسلمان ہو گئی ہیں، اس نے سمیہ سے کہا اس دین کو ترک کر دو۔ اس پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب مسلمان ہو چکی تھیں، انہوں نے جواب دیا میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک نہیں کروں گی۔ ابو جہل نے انہیں مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بے حال ہو گئیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی۔ وہ ابو جہل کے گھر آئے اور کہا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ ابو جہل سے کہا اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، مگر ابو جہل نے کہا نہیں بیچوں گا۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ ابو الحکم یعنی حکمتوں والا کہلاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل کہہ دیا اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الحکم اگر تم آمادہ ہو تو میں تمہیں 100 دینار دوں گا۔ ابو جہل نے کہا نہیں بیچوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت بڑھا کر 150 دینار کر دی، مگر ابو جہل فروخت پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ قیمت بڑھاتے، مگر ابو جہل مسلسل انکار کرتا چلا جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالی تھی، جب دیکھا کہ ابو جہل کسی طور آمادہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہاتھ بیچ دے تو میں تمہیں ابل کافیہ دوں گا۔ ابل کافیہ بدوی عربوں کی مخصوص اصطلاح میں اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک آدمی کے خون کے عوض اس کے خاندان کو دیا جاتا تھا۔ یعنی ابل کافیہ ایک خون بہا تھا جو مقتول کے وارثوں کو دیا جاتا تھا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے اس قدر بغض رکھتا تھا کہ اتنی بڑی پیشکش کے باوجود وہ کنیز کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک 6 غلاموں کو خرید کر آزاد کر چکے تھے، جن میں 2 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، مگر اس روز وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد نہ کرا سکے۔ جب قریش کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ ابو جہل ہر روز گھر میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارا کرتا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس قدر تشدد کے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف نہیں ہو رہی، تو ان سب نے ابو جہل سے درخواست کی کہ اسے کوڑے نہ مارا کرے۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جن کی وہ وضع حمل میں مدد کر چکی تھیں۔ ابو جہل نے ان سب کی درخواست بھی رد کر دی۔ ابو جہل نے اس کنیز پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ سرتاپا زخمی ہو گئی اور ہلنے جلنے کی سخت اس میں نہ رہی، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوئی۔ ابو جہل جب اس سے نا امید ہو گیا تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن اسے خانہ کعبہ کے سامنے لے آیا جہاں تمام اہل مکہ جمع ہو چکے تھے، اور تمام حجت کے طور پر اس سے آخری بار پوچھا کیا تم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے پر آمادہ ہو؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک نہیں کر سکتی۔ یہ جواب سن کر ابو جہل نے کہا اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، اور اہل مکہ کے روبرو اس طاقت سے نیزہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو گیا اور
اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میری دی گئی معلومات اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔